إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خیر۔ محترم و معزز برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں اور بھائیوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتے ہیں، جس رب نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا اور دین اسلام کی نعمت سے ہمیں سرفراز کیا، اور اللہ کے حمد و ثنا کے بعد پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود و سلام بھیجتے ہیں، جن کی محنت اور کوشش کے بعد یہ دین اسلام ہم تک پہنچا اور ہم لوگ مسلم کہلائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم دینی بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے دین اسلام میں ہر طرح کی رہنمائی اور ہدایت کو نازل کیا ہے، اور زندگی میں ہمیں کس طرح سے رہنا چاہیے، وقت گزارنا چاہیے، اور مختلف مسائل میں، مختلف معاملات میں ہمیں کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، ان تمام چیزوں کے بارے میں دین اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں راستہ دکھایا ہے قرآن کریم کے ذریعے سے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ذریعے سے زندگی کے ہر مرحلے کی رہنمائی اور طریقہ ہمیں ملتا ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اور جس پر عمل کر کے، جس کے مطابق زندگی گزار کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ کامیابی صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کی اطاعت، اللہ کے احکام کی فرما برداری، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل میں ہے۔ قرآن اور سنت کو چھوڑ کر کے کوئی اگر دوسرا راستہ ہم اختیار کرتے ہیں اور دوسرا طریقہ پر چلتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرتا ہے، اور اس طریقہ پہ چلنے کی وجہ سے دنیا میں بھی ہمیں ناکامی ملتی ہے اور آخرت میں تو ناکامی ہونی ہی ہے۔ محترم بھائیوں، دین اسلام نے جہاں ہمیں مختلف چیزوں کی رہنمائی، تعلیم دی ہے، وہیں پہ ہمیں لباس کے بارے میں بھی، جو ڈریس اور لباس اور جو کپڑے ہم پہنتے ہیں، ان کپڑوں کے تعلق سے بھی اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ قرآن نے ہمیں اس کے طرف بھی رہنمائی کی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طرف بھی ہمیں، اس کے تعلق سے بھی ہمیں تعلیم دی ہے اور ہمیں طریقہ بتایا ہے، سکھایا ہے۔
لباس اور کپڑا جو ہم پہنتے ہیں یہ صرف ہمارے پردہ پوشی کے لیے نہیں ہے، بلکہ پردہ پوشی کے ساتھ ساتھ یعنی ستر کو، جسم کو چھپانے کے ساتھ ساتھ اس لباس سے ہماری شناخت ہوتی ہے، ہماری عزت ہوتی ہے، ہمارا اخلاق اور ہمارا طور طریقہ اور ہمارے رہن سہن کو لوگ پرکھتے ہیں، اور اس لباس کے ذریعے سے ہماری معیار زندگی، ہمارا طریقہ اور ہماری زندگی کے مختلف سین لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ تو یہ لباس یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے چھن جانے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو شرمندگی ہوئی تھی، اور جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اللہ کے حکم کو بھلا دیا اور جس پھل کو کھانے سے منع کیا گیا تھا وہ پھل انہوں نے کھا لیا، تو ان کا جو پردہ تھا، جو وہ پہنے ہوئے تھے، جو ستر ان کا چھپا ہوا تھا، وہ ستر ان کا جو ہے کھل گیا، پردہ ہٹ گیا، اور وہ اپنے پردہ کو چھپانے لگے، ستر کی جگہ کو چھپانے لگے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اور استغفار کے بعد ان کو معافی دی، اور پھر انہیں جو ہے لباس دوبارہ وہ لباس میں ملبوس ہوئے۔ تو یہ لباس اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر لباس انسان نہ پہنے تو انسان کی زینت ختم ہو جائے گی، انسان دیکھنے میں حیوان کی طرح سے نظر آئے گا، جانور اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ تو لباس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت ہمارے لیے بنائی ہے۔ اس نعمت کے ذریعے سے ہم پردہ کرتے ہیں، اس نعمت کے ذریعے سے ہم جو ہے زینت اختیار کرتے ہیں، اور ہمیں جو ہے سماج میں ایک اچھا نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ لباس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا بنی آدم، اے آدم کے اولاد یعنی اے انسانوں، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے اوپر یا تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے۔ گویا کہ لباس بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہے، اور لباس ہر زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک چاہے جس شکل میں بھی ہو لباس کا تصور رہا ہے۔ لوگ اپنے ستر کو چھپاتے رہے، اپنے جسم کو ڈھانپتے رہے، کوالٹی کپڑے کی قسم میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن ستر پوشی، بدن کو چھپانا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے ایک نعمت کے طور پہ نازل کیا۔ فرمایا کہ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کے اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا، دنیا میں لباس کا طریقہ چلایا، لباس پہننے کا سسٹم نافذ کیا، تاکہ یہ لباس تمہارے ستر کو بھی چھپائے اور تمہارے لیے زینت کا ذریعہ بھی بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو وجہ بتائی، ایک ستر پوشی اور دوسری وجہ جو ہے وہ زینت، خوبصورتی، انسان دیکھنے میں مہذب اور باادب لگے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصل لباس وہ تقویٰ کا لباس ہے، پرہیزگاری کا لباس ہے، جو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہے۔ اگر انسان کے اندر تقویٰ نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، تقویٰ کا لباس نہ ہو اندر سے، تو ظاہری لباس سے کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیاوی لباس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو ضروری قرار دیا کہ اصل جو لباس اللہ تبارک تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور جو لباس ہمیں اختیار کرنا چاہیے، وہ تقویٰ کا لباس ہے۔ یعنی انسان اچھا سچا پہن لے، لیکن اس کا اگر دل پاک نہ ہو، اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، تو اس لباس سے اسے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ تو ظاہری لباس کے ساتھ ساتھ باطنی لباس بھی ضروری ہے، اور باطنی اندرونی لباس کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔
فرمایا کہ لباس تقوی ذالک خیر، جو تقوی کا لباس ہے یہ زیادہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اور اس کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ ہر انسان کو اختیار کرنا چاہیے۔ لباس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے آدم کے اولاد ہر نماز کے وقت تم لوگ زینت اختیار کرو، بہترین لباس پہنو۔ گویا کہ اندازہ یہ ہوا کہ لباس صرف ظاہری لوگوں کے درمیان چلنے پھرنے کے لیے ہی لباس ضروری نہیں ہے، بلکہ لباس کا تعلق عبادت سے بھی ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ عبادت کے وقت، نماز کے وقت فرما رہے ہیں کہ خذوا زینتکم، بہترین لباس پہنو، اچھا لباس پہنو، زینت اختیار کرو نماز کے وقت۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس حکم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے ہمارے لوگ ایسے ہیں جو بازار جاتے ہیں، آفس جاتے ہیں، کام کاج کے لیے جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اچھا سے اچھا لباس ان کا ہوتا ہے، بالکل وہ دیکھنے میں خوبصورت لگتے ہیں، ان کا لباس مہذب ہوتا ہے، اچھا سے اچھا پہن کر جاتے ہیں، جو بہترین کپڑا گھر کا ہوتا ہے اس کو اپنے اوپر سجا کر کے جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں، تو جیسے تیسے جو کپڑا ہم پہنے ہوئے ہوتے ہیں اسی میں ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ نماز تو ہماری ہو جاتی ہے، اگر سطر ہمارا چھپ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند یہ ہے کہ ہم نماز کے وقت بھی اچھا لباس پہنیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں۔ ایک دنیا میں ایک معمولی آفس کے ذمہ دار انچارج کے سامنے جب ہم جاتے ہیں کام کرنے، جب اپنے باس کے سامنے جاتے ہیں، کوئی مہمان آ گیا اس کے سامنے جاتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ اچھا پہن کر جائے تاکہ وہ جو ہے ان کو اچھا لگے، وہ ہمیں غلط نہ سوچے، وہ ہمیں جو غیر مہذب نہ سمجھے، اپنے آپ کو اچھا سنوار کر کے سجا کر کے ہم جاتے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ہم حاضر ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے روبرو جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے جب نماز میں بات کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے حاضر ہوتا ہے، ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں بھی ہمیں بہترین لباس کا اہتمام کرنا چاہیے، اچھا پہننا چاہیے، اچھا کپڑا، صاف ستھرا، پاک صاف، ساتر جو بدن کو ڈھکے، مہذب، ایسا نہ ہو کہ جو گھر میں ہم گندا کپڑا پہن کر کام کاج کر رہے تھے اسی گندے کپڑے میں آئے نماز پڑھ کے چلے گئے، تو اس میں بے خیالی پائی جاتی ہے، عام طور پہ غفلت کے شکار لوگ ہو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں کہ دنیا کے لیے تو اچھا لباس اختیار کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے پاس آتے ہیں تو وہ نارمل اور عام کام والے کپڑے میں لوگ حاضر ہو جاتے ہیں۔ اس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لیے ہمیں ترغیب دی ہے کہ آدم کی اولاد جب تم نماز کے لیے آؤ تو زینت اختیار کرو، اچھا کپڑا پہن کر نماز کرو۔ لباس کے تعلق سے اسلام کا حکم یہ ہے کہ لباس ایسا ہو جو ساتر ہو، ستر کو چھپانے والا ہو۔ لباس اگر ہم پہنے اور ستر ہمارا نہ چھپے، ستر ہم جانتے ہیں کہ ستر تو ویسے مرد کے لیے نماز میں کم سے کم ناف سے لے کر کے گھٹنا تک، ناف سے لے کر کے پیٹ کے حصہ، ناف سے لے کر کے گھٹنا تک یہ چھپانا نماز کے لیے ضروری ہے۔ گویا کہ نماز میں اگر اتنا حصہ میں سے کوئی حصہ کھل گیا تو نماز ہماری نہیں ہوتی۔ اس تعلق سے بھی حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو لباس تو پہنتے ہیں اور وہ پورا لباس بھی پہنتے ہیں، لیکن ان کا پینٹ، کچھ بھائیوں کا پینٹ، جینس اتنا لوز ہوتا ہے کہ جب وہ سجدہ میں جاتے ہیں، جب وہ قعدہ کی حالت میں بیٹھتے ہیں تو پیچھے سے ان کا سطر، آدھا سطر کھل جاتا ہے، ان کو احساس نہیں ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن پیچھے والے کو پتہ چلتا ہے۔ یا اسی طرح چلتے پھرتے کھاتے پیتے بھی سطر کھل جاتا ہے پیچھے کا، جس کو چھپانا ضروری ہے۔ تو مرد کا لباس کم سے کم جو ہے ناف سے لے کر گھٹنا تک ہے، جسے اس طرح کے لباس ہم اختیار کریں جو ساتر ہو، جو سطر کو چھپائے، وہ ہمارا حصہ نہ کھلے، ورنہ ہماری نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ پورے بدن کو ڈھانپنا بھی یہ اخلاق میں شامل ہے، سنت کا تقاضا ہے۔ انسان جو ہے پورے جسم کو ڈھکے، مرد جو ہے پورے جسم کو ڈھکے، اور یہ جو ہے ادب کے یعنی جسم کو کھول کر چلنا، سینہ اور پیٹھ کو کھول کے چلنا، یہ ادب کے خلاف ہے۔ یہ جو ہے
سنت کے خلاف ہے۔ اور خواتین اور عورت کا جو لباس یا اس کا جو سطر ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ عورتوں کے لیے سطر جو ہے مکمل اس کا جسم ہے، یعنی سر اور سر سے لے کر کے پاؤں تک اس کا جسم کا حصہ چھپانا یہ ضروری ہے عورتوں کے لیے، اور چہرہ اور ہتھیلی کے علاوہ اور قدم کا جو حصہ اس کے علاوہ کوئی حصہ اگر عورت کا نماز میں کھلتا ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو عورت کا سطر اور بھی زیادہ ہے۔ تو اس کا بھی اہتمام کرانے کی ضرورت ہے کہ عورتیں جب گھر میں نماز پڑھیں تو ان کو تاکید کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کپڑا وہ نہ پہنے کہ ان کا جو ہے ہاتھ کھل جائے، پنڈلی سے ٹخنا سے اوپر کا حصہ پنڈلی کھل جائے، سر نظر آ جائے۔ تو اس طرح کے لباس عورتیں پہنے اور ہمیں اپنے گھر میں تاکید ہم کریں اس طرح کے لباس کو اختیار کریں کہ ان کا سطر جو ہے مکمل چھپا رہے تاکہ ان کی عبادت ہو سکے، اور عبادت ہی نہیں بلکہ عام لوگوں کے لیے بھی، اجنبی اور غیر محرم لوگوں کے سامنے بھی جب عورتیں جائیں تو ان کے لیے یہی حکم ہے کہ اپنے اوپر چادر کو ڈال لیا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ سورہ احزاب کی آیت ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام مسلم خواتین کو کیا کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں، جب باہر نکلے تو اپنے آپ کو چادر سے ڈھک لے۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اس سے کیا ہوگا کہ باہر جب وہ جائیں گی چادر اوڑھ کر کے، پردہ کر کے، حجاب لگا کر کے، تو انہیں لوگ پہچان لیں گے یہ ایک مہذب عورت ہے، یہ ایک بااخلاق عورت ہے، یہ ایک باعزت عورت ہے، باحیا عورت ہے، اور لوگ ان کو چھیڑیں گے نہیں۔ فلا یؤذین، انہیں تکلیف نہیں دی جائے گی، انہیں چھیڑا نہیں جائے گا، ان کو جو ہے ان کو دیکھ کر کے جو ہے آوازیں نہیں کسی جائیں گی۔ تو باعزت عورت کا ادب، ان کا احترام لوگ کرتے ہیں، یہ پردہ کی اہمیت ہے۔ اس سے جو ہے عورتوں کی عزت، ان کی شرافت یہ محفوظ ہوتی ہے، اور خواتین جو ہے ان کو ہر لحاظ سے اپنا تحفظ کر سکتی ہے، اور وہ دنیاوی شر سے، دنیاوی برائی سے اپنے آپ کو بچا سکتی ہے۔ تو لباس ایسا ہونا چاہیے جو سطر کو چھپائے، سطر پوشی کرے، سطر کو چھپائے۔ آدمی لباس پہنے، ٹھیک ہے اس نے لباس تو پہنا ہے، لیکن اس کے اندر ٹرانسپیرنسی اتنی ہے، وہ اتنا باریک کپڑا پہنا ہے، اس کا سطر نظر آتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا مرد کا سطر کیا ہے اور عورت کا سطر کیا ہے، اور مرد ہو یا عورت ایسا اگر کپڑا پہنے جو جھلکنے والا ہو، جو باریک ہو، جس سے اس کا جو ہے سطر نظر آ رہا ہے، تو وہ لباس جو پھر لباس نہیں ہے، وہ لباس جو ہے پھر اسلامی حکم کے خلاف ہے، وہ لباس کا حکم نہیں آئے گا۔ تو لباس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ لباس جو ہے وہ سطر کو چھپانے والا ہو۔ یہ لباس اللہ تبارک تعالیٰ نے یعنی دین میں جو ہے اس لباس کو پسند کیا گیا ہے جو ساتر ہو، جو سطر کو چھپائے۔ اسی طرح سے لباس ہمارا ایسا ہو جو دوسرے مذہبی لباس سے وہ یعنی اس کی مشابہت نہ ہو۔ یعنی بہت سارے لوگ جو نشانی کے طور پہ بہت سارے مذہب کے دھرم گرو وغیرہ یا مذہب کو ماننے والے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک اپنا اسپیشل لباس ہے، چاہے وہ پادری عیسائی کرسچن میں پادری کے لباس ہو، یا یہودیوں کے لباس ہے، یا بدھسٹ لوگوں کے لباس ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک الگ الگ لباس۔ تو ان دوسرے لوگوں کے جو خاص مذہبی علامت ہو، پہچان ہو، اس طرح کے لباس سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو ہے اسلامی لباس کی جو پہچان اور اس کی تعریف میں یہ بات آتی ہے، اور اس میں منع کیا گیا ہے حدیث میں کہ کسی بھی غیر مسلم کے لباس سے مشابہت جو ہے نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے جو ہے منع کیا گیا ہے، کیونکہ حدیث میں سختی کے ساتھ کہا گیا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو انسان بھی کسی دوسرے قوم کی مشابہت اختیار کرے، دوسرے لوگوں کی مشابہت اختیار کرے، دوسرے گروپ، دوسرے مذہب کے لوگ جو جن کا خاص ایک پہچان ہے، خاص ایک ڈریس ہے، ان کا یونیفارم ہے،
اور اسی کے حساب سے اگر ہم بھی چلنے لگے, اسی کی مشابہت اختیار کرنے لگے کپڑا میں, لباس میں, چال ڈھال میں اور اپنا وضع قطع میں, تو پھر حدیث میں جو ہے اس کے بارے میں سختی کے ساتھ منع کیا گیا اور کہا کہ جو بھی مسلم کسی دوسرے کا شکل صورت, دوسرے کا طریقہ, دوسرے کا رواج, دوسرے کا جو ہے لباس اختیار کرے گا تو اس کو بھی انہی میں سے سمجھا جائے گا. گویا کہ مسلمان نہیں سمجھے جائیں گے, انہی کے گروپ میں ہم بھی سمجھے جائیں گے, ہمارا شمار انہی لوگوں میں سے ہوگا. تو یہ ہے لباس کے بارے میں کہ کسی بھی مذہبی لباس یا کسی دوسرے کے لباس سے مشابہت, یعنی اس میں یہ چیز ہے کہ جو دوسروں کے مذہبی نشانی ہو اس طرح کے لباس سے مشابہت ہمارا لباس نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے مرد کو عورتوں والا لباس نہیں پہننا چاہیے اور عورتوں کو مرد والا لباس نہیں پہننا چاہیے, جو بھی ہمارے سماج میں بہت زیادہ عام ہو رہا ہے. مسلم خواتین بھی جو مردوں کے لباس پہنتی ہے, جینس شارٹ اور اس طرح کی جو ہے پینٹ وغیرہ, جو مردوں کا لباس ہے وہ لباس جو ہے اب لڑکیاں پہنتی ہے مسلم گھروں میں. تو ایسے گارجین, ایسے ماں باپ, ایسے رشتہ دار کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچیوں کو, اپنے گھر کے عورتوں کو منع کرے کہ مردوں جیسا لباس نہ پہنے ہو. مردوں جیسا لباس پہننے سے منع کیا گیا ہے, چاہے وہ پورے صدر کو چھپائی کیوں نہ لے, لیکن مرد والا شکل اختیار کرنا, مردوں کے طرح سے لباس پہننا, یہ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال, کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے لعنت فرمایا ہے ایسے مردوں پہ جو عورتوں کے کپڑا یا عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہو, اور ایسے عورتوں پر بھی لعنت فرمایا جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. اس میں کپڑا کے علاوہ اور بھی چیز آ سکتی ہے, مثلا بال ہے, مرد عورت کی طرح بال رکھے, عورت مرد کی طرح بال رکھے, یا اسی طرح سے اور بھی جو زینت کی چیزیں ہیں. تو جو چیز جس کے لیے ہے اسی کے لیے ہے, اور دوسرے کا اگر ہم شکل اختیار کرتے ہیں, مرد عورت کی شکل اختیار کرے, عورت مرد کی شکل اختیار کرے, تو حدیث میں جو سخت وعید ہے ایسے لوگوں پر لعنت ہے. تو میرے محترم بھائیوں, لباس کے تعلق سے یہ اہم چیزیں ہیں جس کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے. وقت نہیں ہے, اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لباس کے تعلق سے جسے ہم مزید پڑھ کر کے یا آئندہ ہم کسی اپنے علماء کرام سے سن سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس ہوتا تھا وہ عام طور پہ سادہ لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب البیاض من الثياب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کے کپڑا پہنتے تھے جو بہت ٹائٹ نہیں ہوتا تھا اور جو مہذب ہوتا تھا اور جو جس میں سادگی ہوتی تھی. تو لباس ہمارا ایسا ہونا چاہیے جو سطر کو چھپائے, جو جس میں سادگی ہو, جس میں جو ہے کسی سے مشابہت نہ ہو. اور ہم جانتے ہیں کہ لباس جو ہے ہمارے نماز کے لیے بھی ضروری ہے, دنیا کے لیے اور سماج کے لیے جہاں ضروری ہے وہی عبادت کے لیے بھی ضروری ہے. کیونکہ نماز کے شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے نماز صحیح ہونے کے لیے کہ ہم جو ہے کپڑا میں ہو, کپڑا پہن کر نماز پڑھے, اور کپڑا ہمارا پاک ہو, صاف ستھرا ہو, تبھی ہماری نماز قبول ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سارے مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق اپنا لباس اور اپنی تہذیب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم انه تعالى جواد كريم ملك رؤوف.